إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 30 ربیع الاول 1443 ہجری مطابق 5 نومبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے اسلام کے آغوش میں ہے عورت محفوظ. اولاً تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق ذبح ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہم سب کو اس فانی دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور انگنت نعمتوں سے نوازا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، آئیے سورہ احزاب کی وہ آیت کریمہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن ولا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. سورہ احزاب آیت نمبر 59. اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. عورت نصف انسانیت ہے. مرد و زن یعنی عورت اور مرد دونوں کو ملا کر انسان کہا جاتا ہے. تاہم مرد عورت کی نفسیات، جسمانی ساخت یکسر مختلف ہوتے ہیں. جس طرح ایک مرد میں کسی عورت کے طبعی میلان اور جنسی کشش ہوتی ہے، اسی طرح ایک عورت کی جسمانی ساخت، اس کی آواز، چال ڈھال اور انداز و ادا میں بھی مرد کے لیے جنسی کشش اور طبعی میلان پایا جاتا ہے. اگر اسے باقاعدگی نہیں ملی تو یہ جذبہ میلان بھی بے راہ روی کی صورت اختیار کر جائے گا. اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کی قوامیت بتاتے ہوئے فرمایا: الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. سورہ نساء آیت نمبر 34. مرد عورتوں پر محافظ و نگراں ہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان میں سے بعض کو دوسرے بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. میرے بھائیوں، عورت عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو، مرد اس کی حفاظت و نگرانی ضرور کرتے ہیں. جب بچی ہوتی ہے تو باپ اس کی نگرانی کرتا ہے، اور بڑی ہوتی ہے تو بھائی نگرانی میں لگ جاتے ہیں. جوان ہونے کے بعد شادی ہو جاتی ہے تو اس کا شوہر اس کی حفاظت و نگرانی کا ذمہ اپنے سر پہ لیتا ہے. جب ادھیڑ عمر کی ہو جاتی ہے
تو اس کے بیٹے اس کی نگرانی کرتے ہیں، اور جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کے پوتے یا نواسے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کسی بھی مرحلے میں ہو، کسی نہ کسی شکل میں مرد کی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ فطری تقاضا بھی ہے، اور قانون خداوندی بھی ایسا ہی ہے۔ اور جو کوئی اس فطری قانون سے بغاوت کرے گا اسے قدرت خود سزا دے گی۔ آزادی نسواں کے نام پر پہلے مغرب میں، پھر ساری دنیا میں عورت کو جب کپڑوں سے آزاد کر دیا گیا اور زندگی کے ہر شعبے میں شتر پہ مہار کی طرح چھوڑ دیا گیا، تو ظاہر ہے اس پر ہوس پرستوں کی الغار تو ہوگی ہی۔ سیدھی سی بات ہے، آپ ایک قصاب کی دکان سے گوشت خریدتے ہیں تو اسے پوری طرح ڈھانپ کر کسی تھیلی میں بند کر لیتے ہیں اور صحیح سلامت گھر لاتے ہیں، بجائے اس کے کہ کچا گوشت قصاب کی دکان سے بغیر ڈھکے ہاتھ میں لے کر اس کی حفاظت کا خیال کیے بغیر جب آپ نکلیں گے تو وہاں موجود کتے آپ پر جھپٹ پڑیں گے، یا فضا میں اڑنے والی چڑیاں، چیل کوے آپ سے گوشت نوچ لیں گے۔ کہیں گوشت زمین پر گر جائے تو حشرات الارض، زمین کے کیڑے مکوڑے، زمین کی چوٹیاں اس کو صفایا کر دیں گی۔ زمانہ چاہے کتنی ہی ترقی کر لے، سائنس اور ٹیکنالوجی جہاں چاہے کیمرہ ڈال دے، مگر عورت ہر حال میں عورت ہی ہے۔ اگر وہ بے لباس یا بے پردہ ہو جاتی ہے تو مرد کے جذبات میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ بدنگاہی، بد زبانی اور بدکاری اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں عمومی معاشرتی احکام نازل فرمائے، وہیں بالخصوص عورتوں کے لیے تفصیلی احکام بھی نازل فرما دیے کہ یہ اس کے حدود ہیں، یہ عورت کے حدود ہیں، عورت کو چاہیے اسی حدود کے اندر رہے۔ اور آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی آرائش و زیبائش ظاہر نہ کیا کریں سوائے اسی حصے کے جو اس میں سے خود ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اپنے سروں پر اوڑھنے، دوپٹے اور چادریں اپنی گریبانوں اور سینوں پر ڈالے رہا کریں، اور وہ اپنے بناؤ شنگار کو کسی پر ظاہر نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہروں یا اپنے باپ دادا یا اپنے شوہر کے باپ دادا یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے ہم مسلمان عورتوں یا اپنے مملوکہ آبادیوں یا مردوں میں سے وہ خدمتگار جو خواہش و شہوت سے خالی ہوں، یا وہ بچے جو کمسنی کے باعث بھی اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارا کریں کہ پیروں کی جھنکار سے ان کا وہ سنگار نہ معلوم ہو جائے جسے وہ حکم شریعت سے پوشیدہ کیے ہوئے ہیں۔ اور تم سب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کروائے مومنوں تاکہ تم ان احکام پر عمل پیرا ہو کہ فلاح پا جاؤ۔ عورتوں کا گھر میں رہنا سماج کو فتنے سے محفوظ رکھنے اور شر و فساد کا دروازہ بند کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن کریم میں ازواج مطہرات کو براہ راست اور بالواسطہ تمام عورتوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابقہ دور جاہلیت کی سج دھج بن کر دکھا کر نہ پھرو۔ معلوم ہوا کہ عورت کا اصل دائرہ اس کا گھر ہے میرے بھائیو، اسے چراغ خانہ بنایا گیا نہ کہ شمع محفل۔ اسے اپنے تمام کام اور سرگرمیاں گھر کے اندر جاری رکھنی ہے اور گھر سے باہر بلا ضرورت قدم نہیں نکالنا ہے۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ نکلتیں اور اپنے جسم و پوشاک کی زیب و زینت اور زیبائش کی اعلانیہ نمائش کرتی تھیں۔ اسلام نے صراحت کے ساتھ اس پر روک لگا دی اور تحفظ
عصمت کے لیے بلا شدید ضرورت باہر نہ نکلے، اور مرد کے لیے عورت کو اور عورت کے لیے مرد کو نہ دیکھنے کا قانون بنا دیا۔ اسی طرح غیر مرد سے ضرورت پر پردے کی آڑ سے بات کرنے اور لہجہ و اسلوب میں لچک اور نزاکت نہ رکھنے کا حکم دیا، اور واضح کر دیا کہ عورتوں کا زیب و زینت کی نمائش کے لیے باہر نکلنا جاہلیت ہے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، عورت پردے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے۔ اور ترمذی میں میرے بھائیوں اتنی زیادتی کے ساتھ ہے کہ عورت اللہ تعالیٰ سے قریب تر اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ اپنے گھر میں ہو۔ اور اسی طریقے سے علامہ قرطبی کا قول ہے، آیت میں اگرچہ خطاب ازواج مطہرات کو ہے لیکن اس کے عموم میں تمام عورتیں شامل ہیں، اور سب گھروں میں رہنے اور بے ضرورت نہ نکلنے کے پابند ہیں۔ اسلام سے پہلے عورتیں عموماً اور عرب معاشرہ میں خصوصاً سخت آزمائش کے دور سے گزر رہی تھیں۔ عرب بچیوں کی پیدائش کو سخت ناپسند کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو انہیں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بیچاریاں مٹی کے نیچے دب کر دم توڑ دیتی تھیں، اور کچھ ایسے بھی تھے جو ان کی تربیت ذمہ داری سے دستبرداری اختیار کرتے اور انہیں ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا کرتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا، اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا کر پھرتا، سوچتا ہے کہ اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جب اسلام آیا تو اس نے عورتوں پر ہونے والے مظالم، ہونے والے ظلم و زیادتی سے عورتوں کو محفوظ رکھا اور ظلم و زیادتی کا خاتمہ کیا، اور عورتوں کو ان کا حق اور وہ مقام عطا کیا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر جو مقام، جو اہمیت عورت کو دی گئی، کسی مذاہب کے اندر وہ مقام، وہ اہمیت عورت کو نہ ملی۔ اسلام نے عورت کی حفاظت کرتے ہوئے یہ حکم بھی دیا ہے کہ جب وہ باہر نکلے تو خوشبو لگا کر نہ نکلے، جیسا کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا كذا يعني الزانية۔ ترمذی کی روایت، ہر بری نظر سے دیکھنا زنا ہے، اور جب عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے اس لیے گزرے کہ لوگ اس کی مہک محسوس کریں تو وہ ایسی اور ایسی یعنی زانیہ ہے۔ عورت کا خوشبو لگا کر باہر نکلنا اور بدکاری کے قوی وسائل میں سے ایک ہے، اس لیے اسلام نے عورت کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے منع فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقي وامتناني، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشاني، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ میرے بھائیوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ایک عورت کو خوشبو لگا کر مسجد میں جاتے دیکھا تو پوچھا، اے اللہ کی بندی کہاں جا رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا، مسجد میں۔
حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کیا اس مقصد کے لیے عطر لگایا ہے؟ عورت نے جواب دیا جی ہاں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو عورت خوشبو لگائے اور پھر مسجد میں جائے اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی الا یہ کہ وہ خوشبو کو دھو ڈالے۔ اس لیے عورت کا خوشبو لگا کر کے مسجد میں جانا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اور منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روب ہو وہ کوئی غلط توقع لگا نہ بیٹھے، اور ہاں باقاعدے کے مطابق کلام کرو اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ شنگار کا اظہار نہ کرو۔ اور فرمائیے میرے بھائیوں پیغمبر کی بیویوں کو ایسا حکم ہے جو امت کی مائیں ہیں اور جن کی تقدس سب سے برتر ہے۔ بھلا آج کل کی خواتین کس حساب میں ہیں؟ پہلے وقتوں میں عزت دار گھرانوں کی عورتیں صرف مجبوری میں گھر سے باہر نکلتی تھیں، اور آج کی خواتین گھر میں صرف مجبوری کی وجہ سے رہتی ہیں۔ آج کی عورتیں گھر میں صرف مجبوری کی وجہ سے رہتی ہیں، لیکن پہلی عورتیں جو پہلے عورتیں تھیں میرے بھائیوں وہ عزت کے ساتھ گھروں میں رہتی تھیں، بلا ضرورت کبھی باہر نہ نکلتی تھیں۔ اسلام میں عورتوں کی حفاظت کرنے کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ اول اس کو زندہ درگور سے روکا گیا، پھر والدین کو لڑکیوں کی تربیت پرورش، ان سے حسن سلوک اور ان کو رشتے ازدواج میں منسلک کرنے پر بہت بڑی بشارت سنائی ہے، اور اس کی پیدائش کو لڑکی کی پیدائش کو خیر و برکت کا موجب بتایا گیا۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صنف نازک کا بڑا خیال رکھا، اس کی نفسیات، جسمانی ساخت اور افتاد طبع کے لحاظ سے ایسے اصول بتائے گئے کہ اس کے حقوق، اس کی عزت و ناموس اور شخصیت کی حفاظت کا سامان ہو گیا۔ بچوں کی پیدائش کو خوشخبری کہا، اس کی پرورش برداشت پر بڑے بڑے انعامات کا اعلان کیا، نکاح میں عورت کو مہر دینا واجب الادا قرار دی کر اس کی عزت افزائی کی، وراثت میں اس کے حقوق محفوظ کر دیے، خلا کی گنجائش رکھی، اس کی تعلیم و تربیت پر زور دیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹیوں کے باپ بن کر امت کے لیے بہترین نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی سخت تاکید فرمائی۔ اس موقع پر کسی جگہ مرد تیزی سے آگے چل رہے تھے، خواتین پیچھے رہ گئیں، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا بڑا ہی معنی خیز ہے میرے بھائیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رفقاً بالقواریر، یعنی ذرا آہستہ چلو کہ کہیں ٹھیس نہ لگ جائے۔ اس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا خیال رکھا ہے۔ ان آبگینوں کو ذرا آہستہ چلو، ان آبگینوں کو ذرا ٹھیس نہ لگے۔ کاش آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری مائیں اور بہنیں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتی تو یوں بے آبرو نہ ہوتی۔ آج عورتوں کی بے پردگی کی ذمہ دار صرف عورتیں ہیں ہی نہیں بلکہ مرد حضرات بھی ہیں میرے بھائی۔ آج جس طریقے سے ماحول اور سماج کے اندر جو برائیاں جنم لے رہی ہیں وہ صرف اور صرف بے پردگی کی علامت ہے میرے بھائیوں۔ بے پردگی کی وجہ سے آج معاشرے اور سماج کے اندر برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ فلانے کی لڑکی فلانے کے ساتھ بھاگ گئی، یہ ہمارے والدین کی اور ذمہ داروں کی یہ عدم تربیت اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے تربیت کے اوپر، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں دوبارہ نظر ثانی کرنی ہوگی، اور اپنے بچوں کی کڑی نگرانی اور سخت تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کرنی ہوگی۔ بلا ضرورت آپ کی بچی
گھر سے باہر نہ جائے، بلا ضرورت آپ کی عورت مارکیٹ معاشرے سماج کے اندر نہ جائے، تب تو آپ اپنے معاشرے اور سماج کو ایک اچھا معاشرہ اور سماج بنا سکتے ہیں۔ نہیں تو میرے بھائیوں یہ برائیاں، یہ بے پردگیاں ایسے ہی عام ہوتی رہیں گی اور برائیاں جنم لے گی، اور ہماری اور آپ کی بچیاں ایسے ہی جو ہے دوسروں کے ساتھ بھاگ کر کے نکاحیں کرتی رہیں گی۔ تو یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں صحیح طریقے سے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بے پردگی کے اوپر اکبر الہ آبادی نے بڑا ہی اچھا شعر کہا ہے، بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیویاں، بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیویاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گر گیا، اکبر زمین غیرت قومی سے گر گیا، پوچھا تو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ میرے بھائیوں آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پردے کا پابند بنائے اور احکام الہی پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی پردے کا اپنے گھر میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ معاشرے اور سماج سے یہ جو برائیاں ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارے بچوں کی زندگیاں گزر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، جو بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کو خاتمہ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ رب العالمین کی پریشانی کو دور فرما، اور جو صاحب اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، اور جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ انہیں تو صاحب اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ یہ جو بیماریاں ہیں اللہ ان بیماریوں کو اس دنیا سے خاتمہ فرما۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں اللہ العالمین تو انہیں اس دنیا سے نشت و نابود عطا فرما۔ الہ العالمین جہاں بھی مسلمان جس بھی ملک کے اندر پریشان ہیں اللہ تو ان کی اپنی غیبی مدد عطا فرما، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اسلام کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس ملک کے اندر جنہوں نے بھی جو ہے آپ کے شان میں گستاخیاں کی ہیں الہ العالمین انہیں اس دنیا سے نشت و نابود عطا فرما۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔